اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اس کے اوپر 12 پیبند لگے تھے، اور اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا، اور 12 پیبند اس کے اوپر لگے تھے۔ یہ استغنا کا عالم ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو، آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہی ہیں۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے، کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہی نہیں آنی۔ آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھی، لہٰذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں۔ لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ شہزادی کونین ہیں، جب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ اور آقا کریم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے، اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے۔ ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں۔ تو ماؤں کے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روشن اسوہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیغے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں کی، ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ یہ استقامت، یہ جرأت، یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے، یہ اس کے اثرات تھے۔ انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا۔ جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا۔ جب ان کی تربیت کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا، اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اصف کے در آغوش شبیر بگیری۔ کہا ایک درویش کی بات سن لے، 1000 امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری وہ آغوش میں بھی حسین جیسے بچے جنم دیں گے۔ تو بطول بن جا، بطول کی جانشین بن جا، اور اپنے پردے کی حفاظت کر۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار ہے، کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چپکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آ کے بتایا، تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ
کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے، جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھ دیا، پھر اس طرح باندھا، اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا اضطراب ختم ہوا۔ کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پردے کا کیا ہوگا۔ اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے، یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی، یہ آئیڈیا حضرت اسماء بنت امیس کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا ہے، اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کے اعضاء بھی نہیں جھلکتے، سامنے نہیں آتے، اور جسم بھی نظر نہیں آتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک راستہ دے دیا، اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت۔ آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے، اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا رہا اور حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے، دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاکید کی، اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اوڑھنیاں خوب اوڑھ لو، اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو، جو حکم دیا گیا۔ آج ان احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آئی ہے۔ عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے۔ دو طرح کی خوشبو ہیں، ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، خوشبو ظاہر ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے، رنگ نظر آتا ہے، جس طرح مہندی وغیرہ۔ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہو۔ اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی خوشبو، اور وہ آئی تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے جبار رب کی باندی، تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے۔ کہا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں۔ کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک ایسا غسل نہ کرے، یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی۔ آج ماں کو دکیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی، آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی، اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا، تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی۔
لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا۔ آئیے آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں۔ اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں۔ آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کو اپنے لیے خضر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہمارے لیے خضر راہ، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں ہیں۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے،
اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا. اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا. یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا. اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چا کے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے. اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے. اب یہ بولتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی. اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے. آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا. اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائے کی انڈیا میں بسنے والا. دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اور دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے. دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے. وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیف و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا. اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے. تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا. اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی. یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے. ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے. یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں. لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی،
نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ۔ اگر یہ در نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کریں کہاں ہوتا، جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا ہے۔ ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، کوہ و صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی۔ آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں۔ ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی باپ اس پہ فخر کرتا تھا، آواز آتی ہے لوگوں سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں حضور مسند پہ بیٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے، بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں ایک ہوں تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی دو بیٹیاں نہیں ہوں گی ایک ہوگی، تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے اب چھوڑتے نہیں کام، تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس نے ایسے انگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہا ہے، پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی بال تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا لوگوں کو۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ از قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو عورت کو بدی کا سر چشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے۔ خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دیں اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں ہر روز میلاد کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار میں گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے تھے، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ
جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا. تو آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ جگہ تھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا. کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ تو قربانی کا جانور لینے کے لیے ضرور جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جانوروں کی کمر ٹٹول کے دیکھی جاتی ہے کہ اس کے وزن کا اندازہ کریں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، دانت دیکھیں اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے. یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے سر پہ کمر پہ بوجھ ڈال کے چلایا جاتا ہے، دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ یہ کتنے زور والا ہے، پھر اس کی گولی دی جاتی. دنیا کی منڈیوں میں انسانیت کی یوں تزلیل ہوئی. بکتے تھے غلام. بردہ فروشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا. اور پھر کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست کی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا گولی کے لیے لائے گئے اور لوگ گولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں. ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں. تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یار اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے، ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں. اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے، اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے. تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں. دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی. تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا، اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی. یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھی. یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے. تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو. کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا عمر آپ بولے ہیں، یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ. صحابہ میں سب سے امیر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں. اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا. 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھیے. اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے. غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو. جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. اللہ اکبر. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا. تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، اس پہ کوڑے مارتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے، وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے. سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو. جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا
حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ کیا اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عظمتیں کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکے اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انسانیت کا قافلہ بھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لال نے، میلاد والے رسول نے نکالا ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے، بلکہ میں ایک اور بات کروں آپ کی اگر توجہ ہو، دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں تہذیب، جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے، وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے، اسی چوکھٹ سے نور، روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں، اس لیے میلاد حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگنا ہے، اور ہم جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صاحبان محبت، میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں، الفتوں کے یہ رنگ ہیں، اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے، اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں، لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا، ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے، ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں۔ بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کا طرز زندگی، ان کا بتایا ہوا طریقہ، اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بشر الکیفی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے، تو اس میں وہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال تھے۔ کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں اور کسی کی کا جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت بیان فرمائی۔ حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کرتے تھے، اور ایک حضور کا عاشق تھا، اس کی داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا۔ خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے، تو ایک نے پوچھا من ربک کا، تو دوسرے نے بازو سے